پاکستان کس لیے بنا تھا؟ سب جانتے ہیں کہ اسلامی احکامات پر عمل کے لیے۔ ہم نے انہی کو پس پشت ڈال دیا، ہم انہی احکامات سے بھاگنے لگے، ہم انہی احکامات سے دور ہونے لگے۔ کیوں الگ ملک لیا؟ کہ وہاں ہمیں مذہبی آزادی نہیں تھی، کفار کو زیادہ حقوق ملتے تھے، مسلمانوں کو کم ملتے تھے۔ مطالعہ پاکستان کی کتاب اٹھا کے 9th کی دیکھ لے، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر باتیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ الگ وطن ہم نے حاصل کیا۔ ہم اپنی حالت پر غور کریں۔ غیر مسلموں کا ایک بڑا ہی صاحب نظر بندہ، بڑی ہی عقل رکھنے والا دانا شخص تھا۔ اسے کسی مسلمان نے سوال کیا، تم بڑے دانا شخص ہو، بڑی عقل والے ہو، تم نے اسلام کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، تو تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے جو جواب دیا نا، دل توڑ کے رکھ دینے والا جواب ہے۔ اس نے جواب دیا، کہنے لگا، جب میں مسلمانوں کی کتابیں پڑھتا ہوں، جب میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں جن میں دین اسلام کے بارے میں لکھا ہے، تو میرے دل کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب میں مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں، ان کی دین سے دوری دیکھتا ہوں، تو اسلام سے میرا دل بیزار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک غیر مسلم کی سوچ ہے ہمارے بارے میں، کہ کتابیں پڑھ کر وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب ہمیں دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے جو گالیاں دیتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے جو قتل و غارت گری کرتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے جو فلم ڈرامے دیکھتا ہے، جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، جو بے حیائی والے مناظر دیکھتا ہے، جو فحاشی کو پھیلانے میں مدد کرتا ہے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے ارے جن کے بارے میں احادیث کے اندر، روایات کے اندر بتایا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی نے آپ کے بال تک نہیں دیکھے۔ ارے وہ دیکھتے ہیں کہ جب تعلیمات ایسی ہیں، لیکن مسلمانوں کی بیٹیاں آگے بازو والے لباس پہن کر یونیورسٹی کے گیٹوں پر چلی جاتی ہیں، وہاں پھر آگے کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں کا واقعہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا بچہ جانتا ہے وہاں کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ ارے جب وہ یہ معاملات دیکھتے ہیں پھر اسلام سے بیزار ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی عورت کو، مسلمان عورت کو پردے کا حکم ہے، لیکن یہ بے حیائی کرتی پھر رہی ہے، مسلمان عورت کو اپنے اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے، لیکن یہ سر سے دوپٹہ اتار کے چل رہی ہے، مسلمان عورت کو بال چھپانے کا حکم ہے، لیکن یہ بال دکھاتی چلی جا رہی ہے، مسلمان عورت کو برقع پہن کر پردہ کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائٹ لباس پہن کر، آدھے بازو پہن کر ننگے سر بازاروں میں دندناتی پھر رہی ہے، گھوم پھر رہی ہے۔ ارے جس باپ سے یہ اس کی بیٹی کا سوال ہونا ہے، جس بھائی سے اس کی بہن کا سوال ہونا ہے، جس باپ سے اس کی بیٹی کا سوال ہونا ہے، جس شوہر سے اس کی بیوی کا سوال ہونا ہے، ارے وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر غیرت نہیں کھا رہا، ارے وہ خامد اپنی بیوی کی بے پردگی پر غیرت نہیں کھا رہا، ارے وہ باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر غیرت نہیں کھا رہا۔ ارے مدینے والے مصطفیٰ کا تو اخلاق واضح ہے، کردار واضح ہے، ہر طرح کی تربیت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ آپ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ارے یہ وہی عورت تھی جسے اسلام سے پہلے زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس کو عزت دی ہے، اسلام نے عزت دی ہے، لیکن جب دیکھا جاتا ہے ہماری عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہماری عورتیں کیوں زیادتی تک پہنچتی ہیں، ان کا اپنا قصور ہے۔ جب یہ بے پردگی کرتی ہیں پھر آنکھیں لڑتی ہیں، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ ارے جب باپ نے تربیت اسلامی کی ہوگی تو بیٹی کی کیا مجال ہے کہ باپ کی عزت پہ داغ لگا جائے؟ یہ تربیت جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ تو ایسے ہیں، پھر وہ غیر مسلم اسلام قبول کرنے سے رک جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں مسلمان ہونا کتنا افضل کام ہے۔ جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلی ساری خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اب کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے
لیکن ہمیں دیکھ کے وہ مسلمان نہیں ہو رہا تو سوچیں ہاں بلا ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے نا۔ یہ کیسی آزادی ہم مناتے ہیں، کیسا ہم جشن مناتے ہیں، کیسے ہم رب کو یاد کرتے ہیں۔